کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے 24 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیری اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں بھارت کے جنگی جرائم کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ لفظ جمہوریت بھارت کی طرف سے کشمیر میں اپنی جابرانہ اور سامراجی پالیسیوں کو چھپانے کے لیے استعمال کی جانے والی محض ایک اصطلاح ہے۔ ایڈوکیٹ منہاس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس پر بھی زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو متحرک کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ دریں اثنا مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں بھارتی یوم جمہوریہ کشمیریوں کے لیے یوم سیاہ ہے جیسے نعرے درج تھے۔ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں دیواروں، کھمبوں اور اہم مقامات پر حریت پسند تنظیموں کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ استصواب رائے کے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ شوپیاں اور سوپور میں قابض حکام کی عوام دشمن پالیسیوں بالخصوص سخت سردی کے دوران بجلی کی مسلسل بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ شہری اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے بجلی کے بل اٹھائے، ڈپٹی کمشنرز کے دفتر کے باہر جمع ہوئے اور خبردار کیا کہ اگر انتظامیہ مقامی آبادی کو دبانے کی اپنی دانستہ کوششوں سے باز نہ آئی تو وہ احتجاج کا دائرہ بڑھائیں گے۔ ادھر ضلع راجوری کے علاقے بڈال میں پراسرار بیماری سے مزید 3 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرہ افراد کو علاج کے لیے ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران اس بیماری سے اب تک 17 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ حکام ابھی تک اموات کی وجہ کا تعین کرنے سے قاصر ہیں۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت میں نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی حکومت میں اداروں کو ہندوتوا کے رنگ میں رنگنے کی ایک خطرناک مہم جاری ہے۔ ہندوتوا کے نظریے کو منظم طریقے سے مسلط کرنے سے ملک کا سیاسی اور سماجی تانا بانا تبدیل ہو رہا ہے، جس سے مذہبی اقلیتیں تیزی سے پسماندہ اور کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ہندوتوا نے بھارت کی عدلیہ اور مسلح افواج تک اپنی رسائی کو بڑھا دیا ہے، جس کے انصاف اور جمہوریت کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔